اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 اور 175 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمۃ منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی مضبوطی سے تھام لی، تو عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا ہے۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے والی آیات میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق کفار، منافقین اور یہود و نصارہ کے تمام شبہات کا ازالہ کر دیا گیا ہے، اور اب اس آیہ مبارکہ میں اس وقت کے تمام فرقوں کو عمومی طور پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے پاس برہان یعنی قوی دلیل آ گئی ہے۔ اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہ جو فرمایا کہ تمہاری طرف نور مبین نازل کیا گیا ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان خارجی دلیل برہان کہنے میں یہ اشارہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے الگ اور خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود آپ کی ذات گرامی بجائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں نبیوں اور رسولوں نے دوسرے نبیوں اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت پر خارجی معجزات پیش کیے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت پر اپنی زندگی پیش کی ہے۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ افلا تعقلون۔ میں تم میں اس نزول قرآن سے پہلے اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے۔ ان کے لیے یہی دلیل کافی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت پر قوی دلیل تھی۔ ناظرین، علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر السعدی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے ان تک براہین قاطع اور واضح روشنی پہنچائی ہے، ان پر حجت قائم کرتا ہے اور ان کے سامنے ہدایت کی راہ واضح کرتا ہے۔ چنانچہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے، یعنی تمہارے پاس حق کی تائید میں قطعی دلائل آ چکے ہیں جو حق کو واضح کرتے ہیں اور اس کی ضد کو بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ براہین دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، آیات افقی اور آیات نفسی پر مشتمل ہیں۔ پارہ نمبر 25 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب ان کو آفاق میں اور خود ان کی ذات میں نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ حق ان پر واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اس برہان و دلیل کی عظمت و شرف پر دلالت کرتا ہے کیونکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے جس نے تمہاری دینی اور دنیوی تربیت کی ہے۔ یہ اس کی تربیت ہی ہے کہ جس پر اس کی حمد و ثنا کی جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے کہ اس نے تمہیں دلائل عطا کیے ہیں تاکہ صراط مستقیم کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تمہیں نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں تک پہنچائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف واضح نور، اور وہ یہی قرآن کریم جو اولین و آخرین کے علوم، سچی خبروں، عدل و احسان اور بھلائی کے احکام اور ہر قسم کے ظلم اور شر سے ممانعت پر مشتمل ہے۔ ناظرین، علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر السعدی میں لکھتے ہیں کہ لوگ اگر قرآن مجید سے روشنی حاصل کر کے اپنی راہوں کو روشن نہیں کریں گے تو اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے۔ اگر انہوں نے قرآن سے بھلائی کو حاصل نہ کیا تو بہت بڑی بدبختی میں پڑے رہیں گے۔ تاہم قرآن عظیم پر ایمان لانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے لوگوں کی دو اقسام ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتراف کیا اور یہ تسلیم کیا کہ وہ تمام اوصاف کاملہ سے متصف اور ہر نقص اور ہر عیب سے منزہ ہے۔ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے دین کی رسی مضبوطی سے پکڑے رہے، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے ہاں پناہ لی اور اپنی قوت اور طاقت سے بری ہو کر اپنے رب سے مدد کے طلبگار ہوئے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت میں ڈھانپ لے گا، انہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا، انہیں بے پایاں ثواب عطا کرے گا اور ان سے بلائیں دور کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں علم و عمل کی توفیق اور انہیں حق اور اس پر عمل کی طاقت عطا فرمائے گا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے،
اللہ کے پاس پناہ نہ لی اور اس کی کتاب کو مضبوطی سے نہ تھاما تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل اور رحمت سے محروم رکھ کر دے گا اور ان کو ان کے نفس کے حوالے کر دے گا. انہوں نے ہدایت کی راہ کو اختیار نہ کیا بلکہ وہ واضح طور پر گمراہی میں جا پڑے. ایمان ترک کرنے پر ان کی سزا یہ ہے کہ ناکامی اور محرومی ان کا مقدر بن کر رہ گئی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفو، عافیت اور معافی کا سوال کرتے ہیں. ناظرین، قرآن کریم کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات سنے. قرآن کریم واضح نور یعنی واضح روشنی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کی روشنی میں، اس واضح قسم کی روشنی میں، بین قسم کی روشنی میں تم اپنی رہنمائی حاصل کرو. اور یقیناً جو شخص ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرماتا ہے. قرآن مجید کو لانے والے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ وہ بھی برہان قاطع ہیں، وہ ایسی دلیل ہیں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ہمارے پاس ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب کچھ اس کی ہی توفیق سے ہے. تو اس کی توفیق حاصل کرنے کے لیے بھی اسی سے متوجہ ہونا پڑتا ہے. اس سے متوجہ ہو جائیے. اللہ رب العزت ہر ایک کو عافیت عطا فرمائے، عفو سے کام لے اور ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما دے. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت. وما علینا الا البلاغ المبین.